देखो, रबीउल अव्वल के बारे में लोग अक्सर एक सवाल पूछते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना, उसमें जश्न करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पे खुशी मनाना, ये इस्लाम में कैसा है। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत देखते हैं। पहली बात तो ये कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, इस पर कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है। अगर है तो भाई कोई दिखा दे, भाई ये रिवायत है, इसके ये रावी हैं, सारे सिक़ा रावी हैं, ऐसी कोई रिवायत मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यही है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी की विलादत के दिन को उम्मत से छुपा लिया है ताकि उसमें खुराफात न, क्योंकि पिछली उम्मतों ने किया ना अपने अंबिया की विलादतों के दिन के साथ। लेकिन अगर फर्ज कर लें, लोग बहस करते नहीं जी फलां ने लिखा है तो फलां ने लिखा है, चलो मान लिया कि 12 रबीउल अव्वल नबी का यौम विलादत है, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में यौम विलादत पे क्या करना मिलता है। अहादीस सहीहा से सही हदीस है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर के दिन का रोजा रखते थे। सहाबा ने पूछा क्यों, आपने फरमाया ये मेरा यौम विलादत, पीर को आप पैदा हुए। अब देखो, पीर को नबी ने रोजा रख के ये बता दिया कि इसमें ईद का तसव्वुर नहीं है, क्योंकि ईद और रोजा जमा बोलना पड़ेगा आप लोगों को, जमा नहीं हो सकता। अब इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता। जिस दिन रोजा हो जाएगा ना, अब वो सेलिब्रेट करना उसको मुमकिन है ही नहीं, उसमें जश्न का तसव्वुर ही खत्म हो गया। जो हमारी ईदें हैं इनमें रोजा रखना जायज है। ईद उल फितर को कोई रोजा रखे, बोलो भाई, अगर जिस दिन रोजा रखा वो ईद नहीं हो सकती, जो ईद है वो रोजे का दिन। क्या ख्याल है? ईद और रोजा एक दूसरे के क्या हैं? अपोजिट। क्योंकि ईद एक खुशी का दिन है और उसको सेलिब्रेट करना है। तो सेलिब्रेट जो किया जाता है खा पी के किया जाता है या भूखा रह के किया जाता है? देखो, आपके बच्चे का इम्तिहान में पास हो गया अच्छे नंबरों से, बहुत खुश हैं आप, आपने तमाम रिश्तेदारों को फोन किया, भाई मेरा बच्चा 100 नंबरों से पास हुआ है, मैं बहुत खुश हूं और मैं अब जश्न मनाऊंगा, एक सेलिब्रेट करूंगा इसको। भाई कैसे करेंगे? भाई आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि सुबह का नाश्ता भी छोड़ दें और कल दोपहर का खाना भी छोड़ दें। भाई ये क्या हो गया भाई? ये खुशी है ये कोई गम है भाई? रोजा कोई गम की अलामत नहीं है, लेकिन खुशी भी नहीं है। खुशी का मतलब खुशी को सेलिब्रेट करना नहीं है, मनाना। खुश होना एक अलग चीज है, खुशी मनाना। भाई खुश होने पर तो हम भी कोई पाबंदी नहीं लगा रहे कि आप 12 बिलों को खुश हो जाएं। मसला है खुशी मनाना। मनाने का सिर्फ ईद को खुश होने पर कभी भी नहीं मनाई जाएगी, सिर्फ ईद के दिन, या कोई खुश यानी ये कोई खाना खिला के। तो आपके बच्चा 100 नंबरों से पास हुआ, आपने कहा कि हम खुशी मनाएंगे। भाई कैसे मनाएंगे? आप भी खाना छोड़ दें और हम भी खाना ले। भाई वो कहेंगे भाई पहले हम इस तरह तो होगा कि आज हम ज्यादा खाएंगे, इस तरह तो मनाई जाती है। तो ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, दूसरी दलील, जुमे का दिन भी छोटी ईद है ना, इसको भी ईद कहा गया है रिवायतों में। इसी वजह, और ईद के बहुत सारे अहकाम जुम्मे के दिन भी लागू होते हैं। गुसल करके नहा धो के मस्जिद में इज्तिमा होता है, ईद के दिन भी गुसल करके नहा धो के इज्तिमा होता है। नबी जुम्मे के दिन भी अच्छे कपड़े पहनते थे, हम ईद के दिन भी बोलते क्यों नहीं अच्छे कपड़े पहनते हैं। जुम्मे के दिन भी खुशबू लगा के नहा धो के, ईद के दिन भी ऐसे ही। और हदीस में जुम्मे के दिन को भी रोजे के साथ खास करने से मना किया गया है। ला तख्तस्सु लैलतल जुमुअती बिसलातिन वला यौमल जुमुअती बिसौमिन। हदीस में आता है जुमे की जो रात है उसको इबादत के साथ खास मत करो और जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत। जुमे को रोजा रखना कोई इजाफी फजीलत नहीं है। वैसे जायज है रोजा रखना कि आपकी छुट्टी जुम्मे को होती है इसलिए रख लिया, तो एक अलग बात है। लेकिन इसको खास फजीलत दे के रखना, तो ये मुकम्मल ईद तो नहीं है। इसमें ईद का लुक बहरहाल बोलो भाई है, खुतबा भी है, जैसे ईदैन में खुतबा भी होता है, 2 रकतें हैं, ईदैन में भी 2 रकत, तो लुक है इसमें। अब जरा टेक्निकल पॉइंट को समझिएगा आप लोग। यहूदी सबसे पुरानी कौम है, उनके लिए जो मुकद्दस दिन था वो कौन सा था? हफ्ता, और वही उनकी छोटी ईद था। सब समझ रहे हैं ना, उसी में वो इज्तिमा करते थे। ईसाई उसके बाद आए, उनके लिए कौन सा हुआ? इतवार को, जो हफ्ते के बाद है। मुसलमान उनके भी बाद आए, तो हमारे लिए कौन सा होना चाहिए था? पीर। और ये यौम विलादत भी था, तो इसको तो ज्यादा फजीलत होनी चाहिए थी ना भाई, अकली लिहाज से भी और जो हिकमत है उसके लिहाज से भी। अकली लिहाज से इसलिए कि वो पहले थे तो हफ्ता, फिर उसके बाद इतवार, तो अब हमारे लिए पीर। और इसलिए भी कि नबी का यौम विलादत है, तो ये बतरीक़े औला पीर के दिन को फजीलत मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो नबी का यौम विलादत है। लेकिन चूंकि उसमें ईद का कॉन्सेप्ट है ना, इसलिए पीर का नहीं हुआ, बल्कि रिवर्स करके कहां ले गए? जुमे की तरफ। पीर के दिन या नबी के यौम विलादत से ईद का कॉन्सेप्ट इस्लाम ने खुरच खुरच के निकाल दिया है कि इसमें ईद का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, अपोजिट है उसका, रोजा है।
बात आ रही है समझ में? इसलिए 12 रबीउल अव्वल अगर नबी का यौम विलादत है भी तो बहुत कुछ भी अगर करना है तो रोजा रखना, हम तो उसके भी कायल नहीं है रोजे रखने के, क्योंकि नबी ने पीर का रखा है, 12 रबीउल अव्वल ही रखा। लेकिन अगर आपको खींच तान के कुछ ना कुछ साबित करना ही है तो आप इस दिन को रोजे का तो करार दे सकते हैं। आप इस दिन को सेलिब्रेट करना या ईद करार देना आपके लिए मुमकिन, कुरान और सुन्नत नबी की तालीमात के मुताबिक ईद का दिन करार देना मुमकिन नहीं है, आप मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, अभी बात मुकम्मल नहीं हुई है, एक पॉइंट और रह गया। इस्लाम में ईदें सुबह के वक्त होती हैं, रात को ईदें गैर मुस्लिमों की होती हैं। क्रिसमस ज्यादा जोश और खरोश से कम मनाया जाता है रात को, क्योंकि उसमें ढोल ढमक्के होते हैं, लाइटिंग होती है। लाइटिंग रात को जचती है, दिन में लाइटिंग बोलो भाई नहीं। जबकि इस्लाम के जो त्योहार हैं वो कब होते हैं? सुबह के वक्त। सुबह सुबह आप इशराक के वक्त आओगे, नमाज पढ़ोगे, सवैयां खाओगे, गले मिलोगे, पतली गली से निकल लो। ईद उल अजहा में भी सुबह सुबह आओगे, नमाज पढ़ोगे, कुर्बानी करोगे, गोश्त खाओगे, ठीक है ना? ये सब काम तभी फुक़हा ने लिखा है कि मगरिब की नमाज के बाद जानवर को कुर्बान करना मकरूह है, जायज है मगर मकरूह, क्योंकि शायर इस्लाम में से है दिन में होगा। ये रात को शरीयत ने इसलिए नहीं रखा कि रात का वक्त ना गुनाहों की तरफ ले जाता है। जब खुशी मनाई जाती है तो रात को इंसान ट्रैक से हटने का खतरा ज्यादा होता है। जबकि 12 रबीउल अव्वल को जो ईद मनाई जाती है वो दिन में ज्यादा मनाई जाती है या रात को? सारी लाइटिंग रात को होती है, सारे जो नात और म्यूजिक के साथ वो सब कब हो रहा है? रात को। ये खुद इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है। तो पता ही चलता भाई, बहुत माजरत के साथ, किसी पे तंज मकसद नहीं है। देखो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना ये इश्क नबी है असल। याद रखो, मोहब्बत में जज्बात पे कंट्रोल करना ये ज्यादा मुश्किल काम है, और जज्बात से हटके जज्बात से मगलूब हो जाना ये आसान बहुत है, लेकिन ये हकीकी मोहब्बत की अलामत नहीं है। जब मोहब्बत हो ना किसी को तो अपने जज्बात को हुदूद के अंदर रख के इंसान मोहब्बत का इजहार करे। अपने जज्बात को गालिब कर लेना नबी का इश्क हर मुसलमान को है। हर एक का दिल चाहता है ये करे यूं करे नबी की याद में, लेकिन आप अपने इस जज्बात पे कंट्रोल करें। बोले भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इताअत है वो पहले है, अपने जज्बात बाद में। मुसलमान हर धर्म और जिद्दी नहीं होता। जब वो पैगंबरों के मुशाहिदे और आसमानी किताबें जिनके दलील से जिनका बरहक होना साबित है, उन किताबों ने कोई खबर अगर दे दी हो तो ये ईमान ले आते हैं। ये नहीं कहते कि साइंस से ये बात साबित नहीं है। ये ऐसे ही हर धर्मी होगी जैसे जज कहे कि जमशेद साहब गवाहों से तो साबित हो गया कि आपने गफ्फार से पैसे लिए, लेकिन साइंस से ये बात साबित नहीं है। तो गफ्फार कहेगा जज से कि मैंने तेरे जैसा हर धर्म और ढीठ आदमी दुनिया में देखा नहीं है, और जालिम भी है तू। तो अल्लाह भी कहते हैं कि ईमान वाले गैब पर ईमान लाते हैं। तो इससे मुतलक गैब मुराद नहीं है, वो गैब जो हमारी नजरों से छुपा हुआ हो, लेकिन उसके वजूद पर पैगंबरों और आसमानी किताबों जैसी मजबूत दलीलों से सबूत कायम हो चुके हों। तो मैं इसकी एक मिसाल दे रहा था कि देखो कोविड में हम लोगों ने जाके वैक्सीन लगाई, सब मुसलमानों ने लगाई। किसी ने राइट साइड पे, किसी ने लेफ्ट साइड पे लगाई। तो क्या हमने मुशाहिदा किया कि ये वैक्सीन कोविड के इलाज के लिए बेहतरीन है? हमने मुशाहिदा किया है भाई? क्यों भाई? हमने एतमाद किया कि ये डॉक्टरों की फील्ड है और डॉक्टरों का मुशाहिदा है, उन्होंने तजर्बे करके देखा है। अब जब उन्होंने तजर्बे कर लिए तो अब मेरे और आपके लिए तजर्बे जरूरी नहीं है। हमें उन पर एतमाद है, और उस एतमाद की बेस पे हम पैनाडोल भी खा रहे होते हैं, डॉक्टर से टीका भी लगवा रहे होते हैं। तो ये सब चीजें तो गैब है मेरे भाई। ये जो बड़े बड़े आजकल मुल्क में साइंटिस्ट बने हुए हैं ना, जो साइंसी नजरियात पेश कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं ये इन्होंने किसी ने भी अपनी लैब में उसको मुशाहिदा करके साबित नहीं किया होता। अपना किसी का मुशाहिदा नहीं होता। ये सारी उनकी खबरें होती हैं जो एतमाद की बेस पे नकल कर रहे होते हैं। डॉक्टरों के क्लिप आ रहे होते हैं कि आप प्रोटीन लेंगे तो ये होगा, लो कार्ब डाइट लेंगे तो ये होगा। डॉक्टर ने तजर्बे थोड़ी किए होते हैं, ये WHO की रिपोर्टें पढ़ के हमारे सामने शेयर कर रहे होते हैं। उनके तजर्बे हैं, चूहों पे तजर्बे किए हैं। अक्सर दवाओं के तजर्बे किस पे होते हैं? बोलो ना, चूहों पे होते हैं। तो क्या इन डॉक्टरों ने तजर्बे खुद किए होते हैं? तजर्बा तो गोरे ने किया होता है। गोरा अपना तजर्बा सिर्फ एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में शेयर करता है, उसमें वो चूहा भी नहीं दिखाता है, चूहे को खिलाते हुए दवा भी नहीं दिखा रहा होता है। बस वो बता रहा होता है कि मैंने 100 चूहों पे तजर्बा किया, उन चूहों को हमने ये दवा खिलाई, फिर उसका नतीजे में ये रिजल्ट सामने आया, फिर हमने ये तजर्बा फिर इंसानों पे किया तो सेम 100 इंसानों पे भी वही रिजल्ट सामने आया। हमारे डॉक्टरों ने ना वो चूहे देखे ना वो
इंसान देखे ना वो तजर्बा देखा, उन्होंने सिर्फ रिपोर्ट देखी और ये देखा कि ये किसी ऑथेंटिक वेबसाइट पे रिपोर्ट आया हुई है तो ठीक है, ऑथेंटिक वेबसाइट नहीं है तो ठीक नहीं है। तो ऑथेंटिकेशन जो उन्होंने देखी वो वेबसाइट की देखी है कि ये कितनी ऑथेंटिक है और यकीन किया, तो ये भी तो गैब पर ईमान है, नहीं है मेरे भाई। लेकिन एक डॉक्टर WHO की रिपोर्ट शाया हो रही है और उसमें बताया जा रहा है कि इतने मुल्कों के डॉक्टरों ने चूहे पे तजर्बे किए, ये किया वो किया वगैरह, उसके बाद ये रिपोर्ट मुरतब की, इस पे 50 डॉक्टरों के 50 मुल्कों के डॉक्टरों के साइन भी हैं और वो रिपोर्ट पाकिस्तान आई। अब यहाँ का डॉक्टर कह रहे हैं मैं इसको नहीं मानता, मैं चूंकि साइंस पे बिलीव करता हूँ और साइंस नाम है मुशाहिदे का, वो 100 के 100 चूहे मेरे सामने हाजिर किए जाएं, जिनको दवा खिलाई गई थी मेरे सामने दवा खिलाई जाए, मैं मुशाहिदा करके फिर कहूंगा कि ये मेडिसिन लोगों के लिए ठीक है। तो लोग क्या कहेंगे, मेरे भाई बिन देखे ईमान ले आओ, बिन देखे यकीन कर लो, क्योंकि ये मुस्तनद जरिए से हम तक पहुंची है। डॉक्टर कहे नहीं, साइंस नाम है मुशाहिदे का, गैब पर तो मुसलमान यकीन रखते हैं, मजहबी लोगों का काम है, तो हम ऐसे डॉक्टर को जिद्दी और हट धर्म कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन, कोई और गाली नहीं है। मस्जिद में इतनी ही गाली दी जा सकती है, खुशबू लगा के आओगे तो ऐसे डॉक्टरों के लिए गालियों की पूरी एक लिस्ट होगी हमारे पास कि तू पागल है कि WHO के बड़े बड़े डॉक्टर तुझे बुलाएं और वो चूहे भी दिखाएं और तजर्बे भी कराएं। सब गैब पर ही ईमान लेकर आते हैं। हम डॉक्टर के पास गए, टीका लगा दिया, ना हमने देखा कि सिरिंज में है क्या, तभी तो कई लोग इस गैब के चक्कर में मर भी गए, गलती से गलत टीका लगा दिया डॉक्टर ने। कोविड कम कह दिया डॉक्टरों ने, कोरोना बीमारी है, हमें तो नहीं पता था, हमने मान लिया भाई बीमारी है। टीके लगवाना भी लोगों ने शुरू कर दिया, हालांकि उन टीका लगते ही कुछ लोग दुनिया से चले भी गए, फिर भी हमने कहा यार वो इत्तेफाक, हुस्न इत्तेफाक से चले गए होंगे। तो ये तो सब गैब है। तो मजहब, मैं बता रहा हूं ना कि किस तरह से प्रोफेसर लोग गुमराह करते हैं, कहते हैं मजहब नाम है गैब पर, तो गैब जो है वो तो छुपी हुई चीज है, तो वो एक आपका अपना बिलीव है, आप रखो नहीं रखो आपकी अपनी अकीदत है। और साइंस किसका नाम है? मजबूत दलाइल का नाम। लिहाजा साइंसदान जो होता है ना वो वैलिड बात कर रहा होता है, ये मजहबी लोग हवाई बातें कर रहे होते हैं। मजहब नाम ही हवाई बातों का है, होगा मजहब नाम हवाई बातों का, लेकिन इस्लाम हवाई बातों का नाम बोलो ना नहीं है, बल्कि इस्लाम तो बगैर दलील के जो बात करे उसको परले दर्जे का अहमक और परले दर्जे का बेवकूफ करार देता है। इस्लाम तो नाम ही दलाइल की दुनिया का है। देखो कुरान अलहम से लेके वन्नास तक आप लोग भी इतना कुरान तो आता है ना, अफला ताकिलून, अफला याकिलून, अफला ततफक्करून, ये लफ्ज है ना कुरान में। भाई जब तरावियां पढ़ते हो तो याकिलून ताकिलून तो समझ में आता है ना, क्या ख्याल है भाई? बल्कि ज्यादातर को तो यही समझ में आ रहा होता है, याकिलून ताकिलून अल्लाहु अकबर, कभी ताकिलून पे अल्लाहु अकबर, कभी याकिलून पे अल्लाहु अकबर। तो याकिलून अकल से निकला है, ततफक्करून गौरो फिक्र से निकला है। तो इस्लाम तो अलहम से लेके वन्नास तक अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है आपको। अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा, अल्लाह कहते हैं जिन पत्थरों को पूछते हो क्या इनकी टांगे हैं जिनसे ये चल सकते हैं, क्या इनके हाथ हैं जिनसे ये पकड़ सकते हैं, क्या इनके पास दिल है जिससे ये सोच सकते हैं, क्या इनकी आंखें हैं जिनसे ये देख सकते हैं। तो मुशरिकीन कह सकते थे कि आप भी तो गैब पर ईमान का हुक्म देते हो, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी तो कहते हो कि गैब पर ईमान लाओ, तो हम भी, हमारे बुजुर्गों ने कह दिया गैब पर ईमान ले आए, हमारा बिलीव है कि ये इनकी टांगे नहीं है फिर भी चल सकते हैं, इनके हाथ नहीं है फिर भी पकड़ सकते हैं और ये हमारी बिगड़ी बना सकते हैं, क्योंकि मजहब नाम है गैब पर ईमान का। ना 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 भाई, ऐसा गैब जिसके पीछे कोई दलील ना हो, उस गैब पर ईमान का नाम मजहब नहीं है। ये इस्लाम के खाते में जबरदस्ती आजकल के कुछ नाम नेहाद स्कॉलर्स ने एक चीज इस्लाम के खाते में डाल दी है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इस्लाम तो बगैर दलील के बात करने पर पाबंदी लगाता है, बगैर दलील के बात करने पर पाबंदी लगाता है। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब। अल्लाह कहते हैं जमीन आसमान की पैदाइश में, दिन और रात के अदलने बदलने में निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। जो हवाई बातों पे ईमान लाते हैं वो अक्लमंद होते हैं या बेवकूफ होते हैं? तो बेवकूफ होते हैं। हाँ, फिर सवाल पैदा होता है फिर कुरान ने ये क्यों कहा कि गैब पर ईमान लाते हैं? कुरान शुरू में यही कह देता कि उस गैब पर ईमान लाते हैं जो दलील से साबित हो। देखो कुरान की मंशा तो यही है कि वो गैब जो दलील से साबित हो, लेकिन कुरान ने गैब का तस्करा इसलिए किया है कि मादा परस लोग हमेशा से मजहबी तालीमात की मुखालफत इसी बेस पे करते रहे हैं कि इसका हमें मुशाहिदा नहीं है, ये हमें नजर नहीं आता। मैं मिसाल से बात समझाता हूं, आप लोग हाजिर है ना, थके तो नहीं है?
مثال سے بات وہی آ جائے ہم جمشید ستار کی طرف، جو جج والا فیصلہ جج نے جمشید کے خلاف فیصلہ دیا 2 گواہوں کے سامنے، 2 گواہوں کو بنیاد بنا کے کہ یار یہ سارے دونوں گواہ، کیا نام رکھا تھا ہم نے گواہوں کا؟ غفار اور سلیم۔ ستار تو وہ تھا جس بے وقوف نے پیسے دیے تھے جمشید کو، پیسے جب بھی کوئی دیتا پتہ نہیں میرے منہ سے خود بہت بے وقوف کا لفظ نکل جاتا ہے۔ ستار تو وہ تھا جس نے بے وقوفی میں جمشید کو پیسے دیے۔ تو اسی مثال کی طرف ہم آ جاتے ہیں۔ اب جج نے بولا کہ یار یہ 2 گواہ ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے ستار کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ جمشید کہہ رہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، کیونکہ جج صاحب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم تو غیب کی باتیں، غیب پر ایمان لے کر آ رہے ہو، تمہیں 2 گواہوں نے کہہ دیا کہ اس نے پیسے دیے ہیں اور تم نے مان لیا۔ تو یہ جو جمشید جج کا انکار کر رہا ہے، جج کے فیصلے کو نہیں مان رہا، کس بیس پہ؟ کہ جج نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ تو ہم ایسے موقع پہ کیا کہیں گے کہ جمشید کو چونکہ کیس ماننے کی صورت میں پیسے دینے پڑ رہے ہیں، لہذا جمشید نے ایک بہانہ تراشا ہے اور ایک عذر تلاش لیا کہ جج نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، اور دلیل وہی ہوتی ہے جو مشاہدے سے ثابت ہو۔ تو یہ ہٹ دھرمی جمشید کی طرف سے کہلائے گی۔ تو جج کہے گا کہ کمبخت تو 10 لاکھ روپے بچانے کے لیے تو نے اس چیز کو دلیل کہا جو حقیقت میں دلیل نہیں ہے، یعنی تو نے کہا دلیل نہیں ہے کا مطلب یہ ہے کہ تو نے بلا وجہ کی ایک دلیل میں شرط لگا دی ہے کہ جج بھی مشاہدہ کرے۔ تو اسی طرح یاد رکھو، جو لوگ بھی خدا کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ بھی اللہ کی باتوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے کہا فرشتے بھی ہیں، اللہ نے کہا جنات بھی ہیں، اللہ نے کہا جنت بھی ہے، اللہ نے کہا جہنم بھی ہے، اللہ نے کہا مرنے کے بعد قبر کا عذاب بھی ہے، قبر کا ثواب بھی ہے، بھائی اللہ کہہ رہا ہے نا، اللہ کی حیثیت تو دنیا کے سارے گواہوں سے زیادہ ہے۔ تو اب شہوت پرست آدمی کو یہ سب چیزیں ماننے میں بڑی ٹینشن ہے۔ شہوت پرست، جو مادہ پرست لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا میں آنا ہی، جو کہتے ہیں مائی دنیا میں عیاشی کے لیے ہیں، ہم نے کوئی اللہ کے حقوق ادا نہیں کرنے، تو وہ پھر یہ بہانہ تراشتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کو کیا تم میں سے کسی نے دیکھا ہے بھائی؟ دیکھا ہے اللہ کو؟ نہیں دیکھا نا بھائی۔ سائنسدان تو کہتے ہیں جو چیز نظر آئے اس پہ بلیو رکھو، اللہ کو ہم میں سے کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ ایک انڈیا کا ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، بہت ہی ہٹ ہے، میں نام نہیں لیتا اس کا، وہ لوگوں کو کیسے گمراہ کر رہا تھا، وہ کہہ رہا بتاؤ بھگوان کو تم میں سے کس نے دیکھا ہے؟ ہم نے تو کسی نے بھی دیکھا۔ اس نے کہا اچھا فلاں کو ایک کوئی فیکٹ ہے، سائنسی حقیقت ہے، اس کا تجربہ کن کن لوگوں کو ہے؟ تو سب نے کہا ہم سب کو ہے۔ تو اس نے کہا یہ فرق ہے فیکٹ میں اور بلیو میں، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کہا 2 سیب اور 2 سیب کو پلس کرو تو کیا جواب آئے گا؟ اس ٹائپ کی کوئی مثال دی، سب نے کہا 4۔ اس نے کہا یہ کسی نے بتایا ہے یا آپ کا مشاہدہ ہے؟ سب نے کہا مشاہدہ ہے۔ کہتے ہیں یہ فیکٹ ہے۔ اور بھگوان کو دیکھا کسی نے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ کہہ رہے یہ آپ کا ایمان ہے، یقین ہے، یہ فیکٹ نہیں ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ یہ فیکٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو یعنی ہم اس کو یقینی مان لیں، 2 اور 2 4 یقینی ہے، خدا کا وجود وہ کہتے ہیں یقینی نہیں ہے۔ تو یہ ہٹ دھرمی ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ ہٹ دھرمی یہ ایسا ہی ہے جیسے جج کے فیصلے کا انکار کیا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے تو دیکھا نہیں، میں نے بھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو ہم کیسے یقین کر لیں؟ تو جتنے بھی مادہ پرست لوگ ہیں نا، وہ یہ گڑبڑ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیونکہ ہم اگر خدا کو مانیں تو خدا کی باتوں کو بھی ماننا پڑے گا، پھر پیغمبروں کو بھی ماننا پڑے گا، تو سب باتوں کا انکار کی ان کے پاس ایک ہی دلیل ہے، کہتے ہیں ہم نے دیکھا نہیں ہے، اللہ کو نہیں دیکھا، جنت کو نہیں دیکھا، جہنم کو نہیں دیکھا، قبر کے عذاب اور قبر کے ثواب کو نہیں دیکھا، اور سائنس نام ہے مشاہدے کا، لہذا سائنس کی معلومات زیادہ اوتھینٹک ہوتی ہیں اور مذہب کی معلومات ہوائی ہوتی ہیں، بن دیکھے خدا پر ایمان لاتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ حالانکہ بھائی دیکھا تو نہیں ہے، لیکن اس کا وجود اتنی زبردست دلیل سے ثابت ہے، اتنے دلائل کے انبار اللہ نے قرآن میں لگا دیے کہ اب مشاہدے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اگر میں مشاہدہ کرا دیتا تو دلائل کے انبار کیوں لگاتا میں؟ وہی بات ہے، جمشید کو جج کہے گا اگر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوتا تو میں گواہوں کو بلا کے کیوں حجت تمام کر رہا ہوتا؟ میرے پاس کوئی ویڈیو ہوتی تو پھر تو ضرورت ہی نہیں تھی، نہ ویڈیو ریکارڈنگ ہے، نہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تبھی تو گواہوں کی ضرورت ہے۔ تو خوب سمجھ لو، جتنے مادہ پرست آج کل کے یہ نا پروفیسر یونیورسٹیوں کے آ رہے ہیں اور لوگوں کو ٹک ٹاک اور فیس بک پہ گمراہ کر رہے ہیں کہ مذہب نام ہے ہوائی باتوں کا اور سائنس نام ہے فیکٹ کا، حقیقت کا، حقائق کا۔ تو مذہب ہوائی باتوں کا نام نہیں ہے، خدا کے وجود پر جو دلائل ہے، خدا کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن اس کے دلائل سے خدا کا وجود ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے،
وہ ہوائی فائرنگ نہیں ہے کہ ہم نے کہہ دیا خدا ہے، کیونکہ اور یہ سائنس سے ثابت ہے، سائنسی دلائل سے. بار بار ایک دلیل میں دیتا ہوں. نیوٹن کیا کہہ کے گیا تھا؟ یہ کسی مولوی کا ارشاد نہیں ہے. نیوٹن کے قانون کا حاصل یہ ہے کہ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی. جو کائنات اپنے آپ کو خود سے چینج نہ کر سکے، اس کے لیے کوئی چینجر چاہیے ہو، وہ اپنے آپ کو خود سے پیدا کیسے کر سکتی ہے میرے بھائی؟ چینجنگ زیادہ مشکل کام ہے یہ پیدا ہونا، تو خود پیدا کیسے ہو گئی وہ؟ تو خدا کا وجود غیب ہے، لیکن یہ وہ غیب نہیں ہے جو دلائل سے ثابت نہ ہو. یہ ایسے زبردست دلائل سے ثابت ہے. لیکن قرآن نے کیا کہہ دیا؟ ایمان والے غیب پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ جو ایمان نہیں لائیں گے نا وہ ہر درم ہوں گے. وہ اس بیس پہ حقائق کا انکار کریں گے کہ ہمارا مشاہدہ نہیں ہے، اور احمق اور بے وقوف لوگ ان کے اس اسٹائل سے متاثر ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے دیکھو سائنس تو نام ہے مشاہدے کا اور مذہب نام ہے ہوائی فائرنگ کا. نہ جنت دیکھی، نہ حوریں دیکھی، نہ شہد کی نہریں دیکھی، کوئی چیز بھی سائنس سے ثابت نہیں ہے. اور مذہبی لوگ بس مانے جاتے ہیں ہاں جی جنت بھی ہے اور حوریں بھی ملیں گی اور اس میں شہد کی نہریں بھی، دودھ کی نہریں بھی، اور مرنے کے بعد عذاب ثواب بھی، اور فرشتے بھی اور جنات بھی. ہوائی وہ کہتے ہیں پھینکے چلے جاؤ، پھینکے چلے جاؤ. مذہبی لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پھینک رہے ہوتے ہیں. بھائی پھینک نہیں رہے ہوتے. مذہب جو صحیح مذہب ہے، غلط مذہب کی بات نہیں کر رہا میں، جو مستند مذہب ہے اس کے پاس ان سب باتوں کے مستند دلائل ہیں. سب سے پہلے پیغمبروں کی نبوت، پیغمبروں کی تعلیمات، پیغمبروں کے برحق ہونے کے کتنے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے. ایک چھوٹی سی بات کر کے بس میں بیان کو میں سمیٹتا ہوں. بعض چیزیں قرآن و سنت میں ایسی ہیں جو ایسا لگتا ہے کہ سائنسی حقیقت کے خلاف ہے، اس کو بہت اچھالا جاتا ہے. دیکھو یہاں بھی کچھ غلو ہوتا ہے. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مذہب سے زبردستی سائنس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن سے، اور کہتے ہیں دیکھو قرآن میں یہ بھی سائنس کی بات، قرآن میں یہ بھی سائنس کی بات. یہ خوب اچھی طرح ایک بات کان کھول کے دماغ میں بٹھا لیں. آج سائنس کی دنیا ہے نا، سائنسی ترقی عروج پر ہے. تو جو بھی عروج پہ ہوتا ہے نا، تو آپ کو عزت کے لیے اپنی نسبت اس کی طرف کرنی پڑتی ہے. یہ انسان کی ایک نیچر ہے. آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. جب شادی ہوتی ہے تو سب سے زیادہ عزت دلہا اور دلہن کی ہوتی ہے. وہ سب سے زیادہ VIP ہوتے ہیں. دلہن بنی ہوئی ہوتی ہے اور یہ شیروانی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، سب اس سے مل رہے ہوتے ہیں. اس دن سجا ہوا بھی بہت ہوتا ہے، ڈیٹول سے شیمپو سے نہا کے آیا ہوا ہوتا ہے. بعض تو پہلی دفعہ نہاتے ہیں اس دن، اور بڑا زبردست اسٹائل سے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. اور پہلے زمانے میں تو وہ رومال بھی رکھا، وہ جو شروع سے ہی وہ کھن آتی تھی اس رومال سے. اب تو شکر ہے رواج ختم ہو گیا. ہم چھوٹے تھے نا، دولہے بولے بیٹھے ہوتے تھے، یہ رومال رکھا ہوتا تھا ایسی، پتہ نہیں ناک پہ رکھتے تھے. پھر وہ کہ بھائی وہ عجیب سا، آپ نے دیکھا ہی ہوگا پرانا جو میرے عمر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے بچپن میں دولہا بھی عجیب فلم ہوتا تھا. وہ تو ایسے یوں پسینہ یوں پوچھ رہا ہوتا تھا. ابے کیا نسوانیت ہے یار، زنانہ پن ہے. میرے ایک بیان ابھی چلا ہے نا، اپنے بچوں کو کچھ لڑکوں میں کھیلنے بھی دیا کرو، کچھ تھوڑا ابے تبے سیکھیں. اس پہ کیسے نیگیٹو کمنٹس آئے ہوئے تھے، یہ تو بچوں کو بگاڑ رہا ہے، یہ بچوں کو ابے تبے سکھا رہا ہے. او بھائی میں تمہارے بچوں کو ابے تبے نہیں سکھا رہا، انسان کا مرد آدمی بنانا چاہ رہا ہوں. تو مائیں کیا کرتی ہیں؟ بچوں کو گود میں رکھ کے نا باہر نہیں جانے دیں. ایکچولی بہت بچے خراب ہو جائیں گے، بچے باہر کا ماحول بہت خراب ہے. مجھے پتا ہے خراب ماحول ہے، اچھا ماحول نہیں ہے، لیکن بالکل ہی بند کر کے رکھ لیا، اس کے لونڈے لپاڑوں میں کھیلنے نہ دیا، وہ اس میں کانفیڈنس بالکل ختم ہو جائے گا. آدمی ہے، دنیا میں چلنا ہے، اس نے دنیا میں سروائیو کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، پھڈے بازی بھی ہوگی اس کی، مسائل کھڑے ہو، تو اس کو آدمی کا بچہ تو بناؤ. تربیت کے چکر میں نیک تو بن گیا وہ، مگر مرد ہی نہیں رہا. ایسے نیک کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ اتنا نیک بن گیا وہ کرتا ہے، ڈر جاتا ہے بیٹھ کے وہ. تو تربیت میں بیلنس ضروری ہے. تربیت بھی نظر بھی رکھو، گالیاں نہ سیکھے، کوئی چرس ہیروئن میں نہ لگے، کوئی چوریاں چکاریاں نہ کرے، لیکن تھوڑا تھوڑا اس میں مردانگی بھی تو آئے نا، یہ بھی تو ضروری ہے. تو بیلنس ضروری ہے. تو لوگ بیلنس نہیں رکھتے تو پھر بچوں میں نیک تو بن جاتے ہیں، نسوانیت پیدا ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتے، پھر وہ چھوئی میں بن جاتے ہیں، پھر ماں باپ ہی کے لیے عذاب بنتے ہیں. کانفیڈنس بعض بچوں کا ایسا ختم ہوا ہے، جو خاص طور پہ جو مالدار علاقے ہیں نا ان میں یہ مسئلہ زیادہ ہے. پوش علاقوں میں بچے نفسیاتی ہو جاتے ہیں، پھر نفسیاتی ڈاکٹر جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں ان سے علاج کروا رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بچے میں کانفیڈنس ہی پیدا نہیں ہونے دیا آپ نے. تو لڑکے کی تربیت الگ طریقے سے ہوتی ہے اور لڑکیوں کی تربیت الگ طریقے سے ہوتی ہے. دونوں کی تربیت میں بہت فرق ہے. تو خیر کیا بات کر رہا تھا میں، جلدی سے بات کو سمیٹوں. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب دیکھو جب جو دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوا ہوتے ہیں یوں رومال لے کے، جو پرانے زمانے کے، اور صحرا بھی ہوتا تھا بعض تو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا، گٹر میں گر جائے کہیں بھی، کوئی بھی دشمنی نکال سکتا تھا. گٹر کے قریب لے جا کے اس کو دھکا دو اندر گرے گا. وہ صحرا ہوتا تھا، نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا تھا. ایسے دولہا تھے، کوئی بھی دشمنی نکالنا چاہتا نکال لیتا. پھر نوٹوں کا ہار ہوتا تھا، اس میں سے بچے
ہمارا تو بڑا دل کرتا تھا یار 2 روپے اس سے نکال کے لے کے جاؤ, اتنی بڑی دولت لے کے گھوم رہا ہے وہ. تو اب خیر دولہا تھوڑے نارمل اسٹائل کے آنے لگے ہیں. پھر بھی ہمیں یاد ہے جو بھی دولہا بنا ہوا بیٹھا ہوتا تھا ہم سب کا دل کرتا تھا اس کے پاس جا کے بیٹھے, کیونکہ آج سب سے زیادہ عزت کس کی ہے, اس کی. تو لوگ بھی دیکھتے ہوتے جو اس کی جو بھی وی آئی پی ہوتا ہے نا, تو انسان کی نیچر ہے, انسان چاہتا ہے میں اس محفل میں اس کے ساتھ ہوں, میں اس محفل میں اس کے ساتھ ہوں, لوگ اپنا ریلیشن بتا, تو یہ انسان کی نیچر ہے. تو آج سائنس نے اتنی ترقی کی ہے کہ ہر شخص, آپ کسی کو بھی عزت دلانا چاہو تو اس کی نسبت کس کی طرف کر دی جاتی ہے. تو ہمارے کچھ مذہبی لوگوں نے جن کو مذہب سے محبت ہے, قرآن سے بھی, انہوں نے دیکھا یار بہت زیادہ لوگ سائنس کو فالو کر رہے ہیں, تو انہوں نے قرآن کی نسبت بھی سائنس کی طرف کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا سائنس تو قرآن پہلے بیان کر چکا ہے, قرآن تو پہلے بتا چکا ہے. آپ نے طب نبوی کے نام سے حکیموں کی کتابیں دیکھی ہوں گی, کیا خیال ہے طب نبوی, کہ یار یہ تو نبی 1400 سال پہلے بتا کے چلے گئے تھے کہ یہ کھانے سے یہ ہوتا ہے, یہ پرہیز کرنے سے یہ ہوتا ہے. یہ تو نبی 1400 سال اس سے حکیموں میں بھا یار ہم تو آج تحقیق کر رہے ہیں کدو اتنی فائدے کی چیز ہے, لیکن کدو کے بارے میں تو 1400 سال پہلے نبی نے بتا دیا. آج ہمیں پتا چلا کہ آنکھیں خراب ہوں تو کھجور گرم چیز ہے وہ نہیں کھانی چاہیے, نبی نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا. تو اسی طرح سائنس میں دیکھو پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں, دیکھو قرآن میں یہ تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا, آج سائنسدان کہہ رہے ہیں. یہ غلط ہے. سائنس قرآن کا ٹاپک بولو نہیں ہے, طب پیغمبر کا ٹاپک نہیں ہے. قرآن کو عزت دلانے کا یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ قرآن سے سائنسی چیزیں, کچھ چیزیں ہیں قرآن میں, یہ تو معجزہ ہے کہ کوئی ایسی بات قرآن میں نہیں ہے جو آج سائنسی حقیقت کے اگینسٹ ہو, کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ خود ایک معجزہ ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ قرآن 1400 سال پہلے سائنسی حقائق بیان کرنا شروع کرے گا, یہ قرآن کا ٹاپک نہیں ہے, خوب سمجھ لو. نہ یہ پیغمبر کا ٹاپک ہے طب نبوی, نہ. کیوں؟ یہ کام آپ جس بیس پہ کر رہے ہو وہ بیس ہی غلط ہے. تو قرآن کو عزت دلانے کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں. قرآن سائنس کی کتاب ہے, اس پہ بہت سارے اشکالات ہوں گے. قرآن بلاغت کی کتاب ہے, بلاغت کی کتاب ہے. اب جیسے میں ایک مثال دیتا ہوں, حضرت ایک ایتھیس نے اعتراض کیا کہ قرآن میں سورہ کہف میں آتا ہے کہ ذوالقرنین نے سورج کو کیچڑ میں غروب ہوتا ہوا دیکھا. وہ کہتے ہیں سورج کیچڑ میں تو غروب ہی نہیں ہوتا, سورج کہاں غروب ہوتا ہے, وہ تو غروب ہوتا ہی نہیں ہوتا, گھومتا رہتا ہے. تو علماء کیا جواب دیتے ہیں, بھائی قرآن نے یہ تھوڑی کہا کہ کیچڑ میں غروب ہوا, بلکہ ذوالقرنین کو لگا ایسا کہ کیچڑ میں غروب ہو رہا ہے. تو سائنسی حقیقت کے خلاف کچھ نہیں ہے قرآن میں, لیکن قرآن یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کیچڑ میں غروب ہوتا ہوا دیکھا. ہو سکتا ہے اس سے بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے ہو, صدیوں تک سمجھتے رہو کہ کیچڑ بھی غروب ہوتا ہے, لیکن قرآن نے کہا سمجھتے رہو, ہمارا یہ ٹاپک ہی نہیں ہے نا, ہم جو بات کر رہے ہیں ہم تو اس کو فوکس کرو. مفتی صاحب آپ کے کم کھانے کی اہمیت, آپ نے کم کھانے کی اہمیت بتائی جس پہ میں نے عمل کیا, اور میں جم بھی جاتا ہوں لیکن ایسا کرنے پر میں کمزور ہو گیا. پہلی بات یاد رکھو, باڈی کسی چیز کو ایک دم ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے. ہماری باڈی کو اللہ نے بڑا فلیکسیبل بنایا ہے, اچانک نہیں ہو جاتا سب کچھ. آپ نے اپنے آپ کو کم کھانے کا عادی بنایا تو ابھی عادی بنایا نہیں ہے, تبھی کمزوری محسوس ہو رہی ہے. اگر عادی بن جاتے تو محسوس نہ ہوتی کمزوری آپ کو, اس کا مطلب عادی بنے نہیں. تو آرام سے کمی کی طرف آؤ, یہ نہیں کہ کل سے ایک دم ولی اللہ بن گئے آپ, تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آؤ. نمبر 2, ایک اور غلطی آپ نے کی ہے کہ کم تو کھایا, کھانے کی کوانٹٹی کم کر دی لیکن کوالٹی کو نہیں بڑھایا ہوگا آپ نے. بھائی کوالٹی کم کرو تو کوانٹٹی کم کرو تو کوالٹی بڑھانی پڑتی ہے. جو باریک ہو گئے وہ تو کمزور نہیں ہوا, حالانکہ کھانا اس نے بھی کم کر دیا. میرا کھانا بھی کم ہے, میں کمزور نظر آ رہا ہوں الحمدللہ, اللہ کے فضل سے اب تک رپورٹ نہیں ہے کمزوری کی اللہ کے. حالانکہ میں بھی کوئی زیادہ نہیں کھاتا, ہفتے میں ایک دن میں گلاب جامن ایک کھاتا ہوں, 2 یا 1 وہ لے کر آتے ہیں شاہ نواز بھائی, وہ بھی صرف جمعے کو. وہ بھی نہیں کھانے چاہیے, وہ بھی 1-2 ہفتے سے شروع کیے ہیں, پتہ نہیں کیوں شروع کر دیا, اس عمر میں کیا خبط دماغ پہ سوار ہو گیا. وہ انہوں نے کھلا دیا, وہ اتنا مزہ آیا کہ ہم نے کہا چلو ایک. پھر کھانا نہیں کھاتا, پھر اگر گلاب جامن کھا لوں گا نا 1 آدھ, اب وہ کہیں گے یار مفتی صاحب 4 کھائے تھے اس دن, کیوں ایسے باتیں کر رہے ہو. کہیں گے جھوٹ تو نہیں بول رہا نا میرے سے, 1 دفعہ صرف 4 کھائے ہیں, باقی 1 یا 2. سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ بھی 1 دفعہ ہفتے میں بس. اور اکثر و بیشتر صبح کا ناشتہ ہوگا تو پھر رات کو کھانا جا کے ہوگا. کبھی دوپہر کو کھا لیا تو رات کو بہت ہلکا ہاتھ رکھا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو میں تو کوئی کمزور 71 کلو کا ہوں, میں کوئی کمزور نہیں مجھے محسوس ہوتی کسی کی. اب آپ دیکھو 1.5-2 گھنٹے سے فل اسپیڈ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو آپ نے خوراک کی کوانٹٹی کم کی ہے, مقدار کم کی ہے, کوالٹی بڑھائی نہیں ہے. تو جو لوگ بھی کم کھاتے ہیں ان کو پھر اپنی خوراک میں انڈے بڑھانے پڑتے ہیں, ڈرائی فروٹ بڑھانے پڑتے ہیں, گوشت کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے, سیلیڈ بڑھانا پڑتا ہے.
सैलेड में अमरूद को फोकस करो, अमरूद, समझ में आ रही है बात? अमरूद और सेब, ये दो चीजें सैलेड में। इसी तरह 24 घंटे में एक आध बार वो जो चुकंदर की रेसिपी मैंने बताई थी ना, बीट रूट्स की, चुकंदर की मैंने रेसिपी बताई थी, जिसपे गामदी साहब के दामाद ने मेरा मजाक भी उड़ाया, बिरयानी बनाने के तरीके बता रहे होते हैं। चुकंदर की मैंने रेसिपी बताई थी कि 1/3 चुकंदर का जूस निकालो और 2/3 उसमें पुदीने का ग्राइंड करके उसका जूस और लेमन छिलकों समेत वो मिला के पी जाओ। लेकिन खर्चा आपका अपना होगा इसमें, और अगर खट्टा लग रहा है तो शहद मिला दो उसमें, शुगर के मरीज जो नहीं है तो फिर शहद भी मिला लो कोई हर्ज नहीं। तो देखो किसी किस्म की कमजोरी इंशाल्लाह आपके करीब कभी भी नहीं फटकेगी। तो ये जब आप खुराक कम करते हैं तो क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है खुराक की आपको। और एक दूसरा भी है, इसको ABC जूस कहते हैं, उसमें चुकंदर है, गाजर है और सेब है, लेकिन मैं उसका कायल नहीं हूं, क्योंकि गाजर के जूस में भी शुगर बहुत होती है, सेब में भी बहुत होती है। सेब चुकंदर और गाजर से मिलके बनता है जो मशहूर जूस है, लेकिन मैं मशवरा नहीं देता। ज्यादा मिलाना है तो सेब का जूस मिला लो 1/3, और वो भी हरा सेब हो। मीठे से बचाओ अपने आप को जितना मुमकिन हो। मीठा खाना है, नेचुरल मीठा हो, तो मीठा ज्यादा, मोटापा जो आ रहा है ना सारे मीठे फोड़ के हो रहा है, तो इसलिए वजह से मैं 3-4 गुलाब जामुन हफ्ते में सिर्फ एक दिन खाता हूँ। अल्लाह माफ फरमाए, मेरी मग़फ़िरत फरमाए। तो आप क्वांटिटी बढ़ाएं, क्वालिटी बढ़ा दें खुराक की, तो ठीक हो जाएंगे। अब यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं यार गरीब आदमी इतना गोश्त कहाँ से खाए, और गरीब आदमी बादाम पिस्ते कहाँ से खाए, तो गरीब आदमी अंडे खा ले। क्या खा ले? अंडा जो है ना सब चीजों का बाप है। अंडा क्या है? देखो, अंडे से चूजे ने बनना होता है, और चूजे में सब कुछ होता है कि नहीं होता? तो वो अंडे में सब कुछ अल्लाह ने पहले से रख दिया है, तो अंडे मंडे फोड़ दिया करे। और अगर ये भी नहीं है, अंडे खाने के पैसे भी नहीं है, तो फिर इतना ज्यादा खा कैसे रहा था तू? कह रहे पहले मैं ज्यादा खाता था, वो ज़कात के पैसों से खा रहा था, तो अब भी अंडे भी ज़कात से खरीद ले। जब इतना ज्यादा खाना छोड़ेगा तो वो खर्चा भी तो बचेगा ना। वो खर्चा किस पे लगा दे? अंडों पे। अंडा बहुत ही खानदानी चीज है। एक डॉक्टर, बड़े माहिर डॉक्टर है, नाम ले लेता, लेकिन फिर ऐसा ना हो लोगों को, दूसरे डॉक्टरों को इतराज हो। कई दफा मैंने इरादा किया उनका नाम मैं अनाउंस कर दूं। बहुत जबरदस्त नॉलेज देते हैं वो, बड़े पढ़े लिखे, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो लेकिन नाम लेने में बड़े साइड इफेक्ट हैं इसके। फिर लोग कोई इल्जाम लगाएगा कि उनसे मुफ्ती साहब ने पैसे लिए हुए हैं, कोई दूसरे डॉक्टर कहते हैं उनको प्रोमोट किया, हमें भी करो वगैरह वगैरह। ये फिर फटी एक मुसीबत में पड़ जाते हैं आदमी। तो उनकी पूरी एक तहकीक आई थी इस पे कि अंडे से बेहतरीन प्रोटीन नहीं है कहीं भी, तो इसलिए जिस गरीब के पास ज्यादा खाने के पैसे हैं और अंडे के नहीं है वो गलत बोल रहा है। अच्छा, एक और बात, ड्राई फ्रूट जो है ये मेरा तजर्बा भी है और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं। कुछ वीडियोस देख के इंसान यकीन नहीं करता, लेकिन जब तजर्बा करता है तो 100% यकीन आ जाता है। तो तजर्बे के बाद तो एक चीज साबित हो जाती है ना भाई। साइंसदान एक्सपेरिमेंट करते हैं चूहों पे या लैब में करेंगे, हमने अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर लिया। ड्राई फ्रूट हमेशा 6-7 घंटे पानी में भिगो के खाओ। कोई भी ड्राई फ्रूट खाना है, अखरोट है ना, अखरोट 7 घंटे पानी में भिगो दो, पानी फेंक दो, फिर खूब अच्छी तरह चबाओ उसको, ऐसा चबाओ के बेड़ा गर्क कर दो उसका। देखो ठा करके बॉडी को लगेगा, वो फौरन असरात आना शुरू हो जाएंगे। पिस्ता खाना है, पानी में 6-7 घंटे भिगो दो, 7-8 घंटे भिगो दो, पानी फेंक दो, फिर पिस्ता खूब दबा के चबा के खाओ, वो बॉडी को ठा करके लगेगा। पानी में 7-8 घंटा भिगोने से ना, मैं मेडिकल साइंस की जबान तो नहीं जानता, मैं अपने जबान में, उसमें जिंदगी पैदा हो जाती है और उसमें जो खराब चीजें सारी निकल जाती हैं पानी में। जो भी बीज है ना, जितने भी, ये दरख्तों से उतरते ही अपने आप को कवर करते हैं महफूज करने के लिए। तो वो कवर इनके लिए तो अच्छा होता है, हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो पानी में डाल के इसमें नशो नुमा का अमल से ये गुजरना शुरू हो जाते हैं और वो जो कवर किया था ना वो खत्म हो जाता है। देसी जबान में समझा रहा हूं। आपने पंपकिन सीड खाते हैं ना लोग, बहुत जबरदस्त चीज है, उसको भी पानी में भिगो दो 7-8 घंटे, पानी फेंक दो, फिर खूब चबा, आटे की तरह हो जाएगा वो, खूब चबाओ। हम लोग जो आमतौर पे ये ड्राई फ्रूट खा रहे होते हैं, ये जाया ज्यादा हो रहते हैं, बॉडी का जुज्व कम बन रहे होते हैं। तो ये तजर्बा करके देखो, मजा ना आए पैसे वापस। अब भी तू कमजोर रहा ना ये भाई ने सवाल पूछा है ना, इसके बाद भी अगर ये कमजोर रहा तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये कौन सा फॉल्ट है? ये फिर रिपेयर होकर दोबारा बनाना पड़ेगा आपको, बल्कि सॉरी खोल के दोबारा जोड़ना पड़ेगा। ये रिपेयरिंग से ठीक होने वाला नहीं। मेरा भी सिस्टम खराब हो गया था, तो ठीक ही नहीं हो रहा था ना जिस सिस्टम पे मैं काम कर रहा हूँ। कोई आ रहा है यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है, कोई यूं कर रहा है। एक साहब ने कहा, मुफ्ती साहब, जापान में जब कोई सिस्टम खराब होता है तो उस सिस्टम के माहिरीन को बुलाया जाता है। सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के इंजीनियर को बुलाया जाएगा, और कंप्यूटर का मसला है तो किसी कंप्यूटर पढ़े हुए आदमी को बुलाया जाएगा, और कोई मोटर खराब हो गई तो मैकेनिक को बुलाया जाएगा। हमारे पाकिस्तान में हर चीज का एक मसला है, जब भी कंप्यूटर खराब हो बंद करके दोबारा स्टार्ट करो जब भी सिस्टम खराब हो बंद करके, अगर वो रीस्टार्ट से ठीक नहीं हो रहा तो प्लग निकाल दो,
بالکل ڈیڈ کر دو. تو میں نے ایسا ہی کیا, صحیح ہو گیا. تو ہمارے سسٹم بھی یہاں کے حساب سے ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. تو اس لیے میں اس بندے کو کہہ رہا ہوں ابھی بھی اگر کمزور رہا تو کھول کے دوبارہ جوڑنا پڑے گا, آپ ٹھیک ہو جاؤ. ریپیئرنگ سے ٹھیک نہیں ہو گیا. مفتی صاحب میری بہن کا 16 سال کی, اس کی طبیعت بہت خراب ہے, وہ ICU میں ہے, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ. عروہ اشتیاق بچی کا نام ہے, دل سے دعا اللہ تعالیٰ اس کو صحت عطا فرمائے جلد سے جلد. کم کھانے کا یہ بتاؤ گے, جلدی میں نے کہا 40 منٹ میں اٹھ جانا. مفتی صاحب کس قدر مقدار میں خون نکلنے پر وضو ٹوٹ جائے گا؟ وضو کے دوران خون لگا ہو تو کیا وضو ہو جائے گا؟ وضو کے دوران خون لگا ہو تو وضو ہو جاتا ہے, لیکن خون نکلنے سے وضو کب ٹوٹتا ہے خوب سمجھ لو. جہاں زخم ہے وہاں خون نکلا اور وہیں تک گھومتا رہا, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اس جگہ سرک کے چلا جائے جو جگہ زخم نہیں ہے. جیسے آپ کے کوئی پھوڑا ہے بہت بڑا, خون نکل رہا ہے لیکن پھوڑے کو کراس نہیں کیا اس نے, ادھر ہی نکل کے پھوڑے میں ہی گھوم رہا ہے. یا کوئی کھال چھل گئی آپ کی, اب پوری کھال چھل گئی ہے, اسی کے اوپر خون ہے, تو وہ نکل کے اسی چھلی ہوئی کھال کے اندر ہی گھوم رہا ہے تو باہر وہ نظر آ رہا ہے لیکن زخم کے اوپر ہی گھوم رہا ہے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. الا موضع یلحقہ حکم التطہیر, اس جگہ سرایت کر جائے جہاں زخم نہیں ہے, تو اس کو کہتے ہیں خون نکل کے بہہ جائے, اس جگہ تک بہہ جائے جہاں پہ زخم نہیں ہے, تو اس بہنے کے بعد خون جو ہے وہ وضو ٹوٹ جائے گا. اس پہ لوگ ایک حدیث پیش کرتے ہیں, لوگ امام ابو حنیفہ کی اندھی تقلید کرتے ہیں. فضائل اعمال میں تو خود حدیث لکھی ہوئی ہے کہ 2 صحابی کے تیر لگا, خون نکلا, وہ پھر بھی نماز پڑھتے رہے. خود فضائل اعمال میں حدیثیں نبی کی بیان کرتے ہو, صحابہ کی بیان کرتے ہو, فالو امام ابو حنیفہ کو کرتے ہو, اسی کو تو اندھی تقلید کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ بہت سوال سنا ہوگا بھائی, اگر اس حدیث کا یہ مطلب ہے تو اس میں تو یہ بھی ہے کہ خون نکلا, تو خون نکل کے کپڑوں پہ لگا ہوگا کہ نہیں لگا ہوگا؟ تو یہ سوال ہمارا آپ سے ہے کہ خون کو ناپاک تو آپ بھی مانتے ہو, اور خون جب کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی, تو جو اس حدیث کا آپ جواب دیتے ہو وہی جواب ہماری طرف سے. اب جب آپ کی طرف سے اس کا جواب آ جائے گا تو ہم اسی کو اپنے جواب میں ایڈ کر دیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے ان صحابی کا خاص معاملہ ہے, اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نفیاً یا اثباتاً کچھ بھی ثابت نہیں ہے. یا تو یہ منسوخ ہے, اس وقت جب خون کا ناپاک ہونا نازل نہیں ہوا تھا اس وقت کا معاملہ ہے, یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے, ان صحابی نے اپنا اجتہاد کیا تھا, تو یہ اس کی یہ تعویل کی جائے گی کیونکہ خون تو نجس ہے, قرآن نے اس کو نجس کہا ہے. مفتی صاحب جب جنت میں بےہودگی نہیں ہوگی تو ہم حوروں کا کیا کریں گے؟ یعنی بیوی سے ریلیشن بھی بےہودگی ہے, اس کا تو مطلب یہ ہوا نا. بےہودگی کہتے ہیں حرام کی طرف جانے کو, جو بیوی ہے وہ تو حلال ہے نا, تو جنت میں حوریں وہ بیویاں ہوں گی, ان کے قریب نہ جانا پرلے درجے کی بےہودگی ہوگی. تو آپ نہ جانا, آپ کہنا میں شرمیلا ہوں اور مجھے شرم آتی ہے. مسلمانوں کے 3 کھیل ہیں جو حدیث میں آتے ہیں, 3 کھیل حدیث میں آتا ہے کہ وہ باطل نہیں ہے, 3 کھیلوں کے سوا سب باطل ہیں, اور جو 3 کھیلوں کے سوا سب باطل ہیں ان سے مراد وہ جو ان کھیلوں جیسے نہ ہو. یعنی جب بھی کھیل میں کوئی فائدہ ہوگا تو وہ ہے, تو اس میں بیوی کے ساتھ کھیلنا اس لیے میں کہتا ہوں نا, بیوی کے ساتھ بیکار باتیں کرنا بھی جائز ہے, ٹائم ضائع کرنا بھی جائز ہے. وہ ٹائم ضائع کہلاتا ہے, ہوتا نہیں ہے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو تاکہ کچھ ٹائم دو نا بیگم کو. دوسرا تیر اندازی ہے, تیسرا گھڑ سواری ہے. اچھا میرے بوئی, رفیعت الاقلام وجفت الصحف کا کیا مطلب ہے؟ تقدیر کا مسئلہ کئی بار بیان کر چکا ہوں, ابھی وقت چھوڑا ہے. آپ سے پوچھنا ہے کہ آپ کی مسجد زیر تعمیر ہے, ہم اس کے لیے سیمنٹ کی بوری دینی ہے. بھائی سیمنٹ کی بوری پہلے بھی کچھ لوگوں نے دی ہوئی ہے, لیکن سیمنٹ ابھی استعمال ہونا شروع ہی نہیں ہوا ہے نا. جب استعمال ہونا شروع ہو تو پھر آپ جتنی, ابھی تو کھدائی کا کام ہو رہا ہے, تو اس لیے سیمنٹ جنہوں نے دینا ہے, جب تعمیری کام شروع ہوگا نا, ابھی تو تخریبی کام ہو رہا ہے نا, پرانی عمارت کو گرایا جا رہا ہے, جیسے ہی تعمیری کام ہوگا تو پھر آپ ضرور سیمنٹ کی بوریاں دیں. سبحان اللہ, اللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ ہمارے گھر سے تعویذ نکلے ہیں, ہم اس کا کیا کریں؟ کچھ بھی نہ کریں, اٹھا کے پھینک دیں. میرے گھر سے خود تعویذ نکلے ہیں, میں اٹھا کے پھینک دیے, اور 15 سال 20 سال پہلے نکلے تھے, 20 سال تک فٹ فاٹ چل رہا ہوں. اس کے بعد میں نے شادی اور بھی کی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ کو اگر پھینک دیا جائے تو الٹا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا. تو لفٹ نہیں کرایا کرو تعویذ کو, فلیتوں کو, پلیتوں کو, ان چیزوں کو لفٹ نہیں کرایا کرو. بولے صحیح. میں تو لوگوں سے کہتا ہوں لاؤ تعویذ دو, میں اپنے شلوار کے نیفے میں رکھ لیتا ہوں, کیونکہ آپ ہوٹل کی طرف سے وکیل ہیں, نمائندے ہیں, تو وکیل خود اپنی جیب میں پروفٹ نہیں رکھ سکتا. وہ جس کے پیسوں سے چیزیں خرید رہا ہے یا بعد میں جس سے اس نے پیسے لینے ہیں, وہ سارا پروفٹ اسی کے پاس جائے گا. یہ ایسا عام روٹین میں جب ہوتا ہے, میں نے کسی کو بھیجا یا آپ نے کسی کو بھیجا, جا بھائی جا کے دکان سے 1 کلو گوشت لیا, یا کسی نے بھی بھیج دیا, اب یہ گیا ہے, اب یہ جب گوشت خریدے گا تو گوشت کے پیسے اس سے لے گا جس نے اس کو بھیجا ہے.
گوشت والا اس کا جاننے والا نکل آیا, اس نے کہا یہ 1000 کا میں تجھے 500 کا دیتا ہوں, تو یہ ڈسکاؤنٹ جیب میں رکھ کے پتلی گلی سے نکل لیتا ہے, یہ جائز نہیں ہے. یہ ڈسکاؤنٹ کس کی جیب میں جائے گا؟ جس نے آپ کو بھیجا ہے, اگرچہ وہ اس کا کچھ نہیں لگتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو جب بھی آپ کسی کے وکیل یا نمائندے بن کے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیڑے بھی پھر وہ کھائے گا جس نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے, کیونکہ پیسہ اس کا خرچ ہو رہا ہے تو اس سے فائدہ بھی وہ اٹھائے گا. آپ نہیں اٹھا سکتے. آپ جب اٹھا سکتے ہیں جب آپ اپنے پیسوں سے کوئی چیز خرید رہے ہو. دیکھو اس سے چیز کی آمدن حرام نہیں ہوگی, کیونکہ آمدن تو اس چیز کی ہے نا, پروڈکٹ کی ہے. لیکن لوگوں کو جو دھوکہ دے کے آپ متوجہ کر رہے ہیں, یہ متوجہ کرنا حرام اور ناجائز ہے, اور دھوکے کی تجارت میں برکت نہیں ہوتی. جمشید نے جب آپ کو گھڑی بیچی, آپ وہ جمشید کے قبضے میں لیے بغیر, اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے فروخت نہیں کر سکتے, بے شک جمشید اس پہ راضی بھی ہو. اگر آپ نے آگے فروخت کرنی ہے تو پرانی خرید و فروخت کو کینسل کریں. جمشید سے بولیں جو میں نے آپ سے گھڑی خریدی تھی میں اس خرید کو کینسل کرتا ہوں, اب ایک نیا کسٹمر میرے پاس آیا ہے, تو آپ اگر اجازت دو تو یہ گھڑی میں اس کو پہنا دیتا ہوں آپ کا نمائندہ بن کے, اور اس کا میں اتنا کمیشن لوں گا آپ سے. اس کو کلیئر کرنا پڑے گا آپ کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گھڑی خرید کے اپنے قبضے میں لیے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے, اور جمشید کا وکیل بن کے بھی نہیں بیچ سکتے, کیونکہ گھڑی آپ کی ہے. تو اس پرانے سودے کو کینسل کرو پھر آگے بیچو. ڈراپ شپنگ کی کچھ صورتیں حلال ہیں, کچھ صورتیں حرام ہیں. شریعت کا اصول ہے کہ جو چیز آپ کے قبضے میں نہ آئے آپ اس کو آگے بیچ نہیں سکتے. ڈراپ شپنگ میں عام طور پر آپ کسی کی چیز خریدے بغیر, کمپنی کی چیز خریدے بغیر کسی کو بیچ رہے ہوتے ہو آپ, یہ جائز نہیں ہے. آپ اس میں جائز کرنے کے لیے یہ کرو, یا تو پہلے خرید کے کسی کو نمائندہ بھیجو, بنا کے اس کے قبضے میں لو, بولو بھائی تو میری طرف سے قبضہ کر لے, پھر آگے بیچو. یا بیچو نہیں, بیچنے کا وعدہ کرو میں تمہیں یہ دوں گا, اور پھر خریدو, اور پھر کسٹمر سے پوچھو ہاں بھائی اب بتاؤ خرید رہے ہو کہ نہیں خرید رہے, وہ کہے خرید رہا ہوں تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر وہ آپ کو نقصان ہوگا, جو بھی ہوگا آپ کی چیز ہے وہ. تیسرا, دو پارٹیوں کے درمیان کمیشن ایجنٹ بن جاؤ. آپ بولو بھائی میں بیچ ہی نہیں رہا, فلاں کمپنی کی چیز میں آپ کو بکوا رہا ہوں, بتاؤ, اور پھر کمپنی کو بھی یہ نہیں بتاؤ میں آپ سے لے رہا ہوں, بھائی ہم نے یہ پروڈکٹ آپ کی بکوائی ہے, آپ مجھے اس کے پیسے دو, ہر پروڈکٹ کو بکوانے کے مجھے اتنے پروفٹ چاہیے اس پہ. اس طرح معاملہ کو کلیئر کرو. دیکھو عبادات کے دین میں لوگ آ جاتے ہیں, پیسوں کے معاملے کے دین کو لوگوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے, تو یہ بہت غلط بات ہے. ہاں بالکل بروکر بن سکتے ہیں, لیکن کلیئر کریں میں بروکر ہوں بھائی, صاف صاف. پراپرٹی کو خریدے بغیر بھی بیچا جا سکتا, سوری قبضے میں لیے بغیر بھی بیچا جا سکتا ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ رسک میں آ چکی ہو, آپ کے پلاٹ پتا ہو کہاں ہے, کس نمبر کا ہے, کہاں لوکیشن ہے, اور اتنا آپ کی ملکیت ہو کہ اگر پلاٹ پہ قبضہ ہو گیا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. اس کنڈیشن میں آنے کے بعد بیچ سکتے ہیں, بے شک قبضہ نہ بھی کیا ہو. اتفاقاً دوسری شادی کے اسباب بن گئے. حسن اتفاق سے تو ایسے انسان بندر سے انسان نہیں بنا جو اتفاق آپ نے بیان کی, اتفاق سے دوسری شادی پڑ گئی, یعنی مجبوری میں دوسری شادی کرنی پڑ رہی ہے. دل نہیں چاہ رہا لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ مجبور ہو گئے, نہیں کریں گے تو مر جائیں گے. آگے مجھے انجوائے کرنے دیں تھوڑا سا. ہاں تو حالات بنے کہاں ہیں؟ پہلی بیوی کہہ رہی ہے میں دوسری کی شکل نہیں دیکھوں گی, تو حالات بنے کہاں ہیں؟ نہیں, میں تو سمجھ رہا ہوں حلوہ رکھ کے پلیٹ میں رشتہ مل گیا ہے, سب راضی ہیں. پہلے بات تو آپ کم از کم 2 مہینے کے روزے رکھیں اس بات پہ کہ آپ نے جو مجھے بلا وجہ خوش کیا کہ دوسری شادی کے حالات پیدا ہو گئے. حالات کبھی بھی دوسری شادی کے پیدا ہوتے ہی نہیں ہیں. شادی کرنا چاہ رہا ہے دوسری بندہ, ہاں بس چاہ رہا ہے, وہ تو ہر مسلمان چاہ رہا ہے. حالات تھوڑی پہلی والی سے کیا اجازت لینا پڑے گی؟ نہیں اجازت لینا نہیں پڑے گی. وہ کہتی مجھے شکل نہ دکھانا, تو نہ دکھانا شکل. وہ اگر کہے مجھے شکل دکھاؤ پھر بھی نہ شکل دکھانا دوسری کی. ہاں وہ اگر کہے مجھے شکل دکھاؤ نا, اپنی دکھا دیا, یعنی آپ تو میرے لیے قابل احترام ہے. یعنی جو مرد ہے جو کر رہا ہے وہ اپنی شکل دکھا دے بیگم کو, اور وہ دوسری کے بعد تھوڑی سی چینج ہو چکی ہوگی. دوسری شادی کے لیے اللہ نے پہلی بیوی کی اجازت کو شرط نہیں قرار دیا, عدل کو شرط قرار دیا کہ دونوں کے برابر حقوق ادا کرو اور راتیں برابر گزارو. نہیں چھوڑو نہیں اس کو, وہ جذبات میں کہتی ہے, نہیں چھوڑو, وہ جذبات میں کہے گی کچھ دن چلاؤ اس کو, بلکہ اب زندگی بھر ایسے ہی چلے گا. منگنی کے کپڑے تھے آپ نے پہنے اور کپڑے گھر سے غائب ہو گئے, یعنی وہ کسی نے جادو کے لیے تاکہ آپ کا رشتہ ٹوٹے یہاں سے. اب وہ کپڑے خود بخود ہی آئیں گے, جب وہ کپڑے خود بخود ہی آئیں آپ ان کو پہنو تو خود بخود ہی ہر جگہ جا سکو گے. آپ ان کپڑوں جیسے شلوار میں آپ ٹانگیں ڈالو گے تو چلنا نہیں پڑے گا آپ کو, شلوار خود ہی چلے گی. ایسے کپڑے تو مجھے دے دو میرے بھائی. ابے تم اتنے عرصے سے بیان سن رہے, ابھی تک تمہارا نظریہ نہیں بنا ہے. نہیں مفتی صاحب, وہ ہماری خالہ نے پوچھا تھا ان تو خالہ, پھر خالہ سے ہی باقی باتیں پوچھا کرو جا کے, مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو ابھی آپ سے یہ پوچھنا کچھ نہیں ہے, ان کو پہنو گھومو پھرو, کچھ نہیں ہوتا. تعویذ بھی نکلے نا نیفے سے
تو بھی انہی کپڑوں کو پہنو, ایسی کی تیسی. مسجد کا ملبہ مسجد کی قیمت میں, یعنی جو کنسٹرکشن کی قیمت میں جاتا ہے. آج کل جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں, کوئی بھی جب کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں تو جو کچھ گرانا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ ملبہ ہمارا ہوگا, اس کے بدلے میں ہم یہ کھدائی کریں گے. یہ کانٹریکٹ عام طور پر ہوتا ہے, بلکہ کچھ اضافی پیسے بھی دے رہے ہوتے ہیں, تو مسجد ہی کے کام میں استعمال ہو جاتا ہے وہ ملبہ. بہنوں کو بھائی کہہ رہے حق نہیں دوں گا, آپ بھائی کو بولے تمہارا باپ بھی دے گا. یہی بہترین صورت میں بتا سکتا تھا, اس کے علاوہ کچھ. بہنوں کو چاہیے خود کیس کر دیں نا, کورٹ سے بھی مل جاتا ہے حق. کیس کر دیں کورٹ میں, سارے کام برے نہیں ہوتے, کبھی کبھار ٹھیک کام بھی ہو جاتا ہے کورٹ میں, کچھ کام ٹھیک بھی ہوتے ہیں. کیس کر دیں انشاءاللہ فوراً حق مل جائے گا. کوئی بندش نہیں ہے, آج کل پاکستان کراچی میں پراپرٹی تھپ ہوئی بھی ہے, کسی کے گھر بھی بک رہے ہیں.